السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں تین طرح کی سوچ آ سکتی ہے گناہ کے بعد۔ پہلی سوچ جو بہت مثبت ہے، پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو جب انسان کے دل میں یہ سوچ آئے تو یہ سوچ اسے توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ اپنے دل سے شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ توبہ اگر کسی شخص نے کی اور سچی توبہ کی، توبۃ نصوح کہتے ہیں اس کو، کہ دل سے شرمندہ بھی ہوا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کیا اور اس نے گناہ کو چھوڑ بھی دیا، جس کا حق تھا اس کے سپرد بھی کر دیا۔ جب ان چیزوں کے ساتھ اس نے توبہ کیا تو یہ توبۃ نصوح، یہ سچی توبہ ایسی توبہ ہے جس سے کہ آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب بندہ گناہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ سوچ اس کی بڑی مثبت سوچ ہے۔ اس کے بعد دوسری سوچ ہے کہ جب انسان گناہ کرے تو اسے لگی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بار بار گناہ ہوتا ہے، میں تو برباد ہی ہو گیا۔ یہ مایوسی والی سوچ ہے، یہ نگیٹو سوچ ہے۔ جب بندے کے ذہن میں، دماغ میں یہ سوچ آ جاتی ہے نا تو یہ سوچ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ کو میں اس طرح سے مایوس کر دوں، میں اس کو ایسے نا امید کر دوں اور اس کے سامنے یہ پیش کروں کہ تم تو یار بار بار گناہ کرتے ہو، تمہارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا علاج ہی نہیں ہو سکتا، تاکہ بندہ مایوس ہو جائے، پھر وہ توبہ ہی نہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہی نہ ہو اور وہ راندے درگاہ ہی رہے جیسے کہ میں ہوں۔ تو یہ سوچ جب بھی آئے نا کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گیا اور اب میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو سمجھ لیں کہ یہ سوچ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور تیسری سوچ جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرے تو اسے یہ سوچ آئے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، سب تو کرتے ہی ہیں۔ نماز چھوٹی نا، اس کو معمولی لگتی ہے، یار اتنے سارے لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، پورے محلے میں دیکھیں آپ ایک صف بھری ہوئی ہے، یعنی 25 لوگوں نے نماز پڑھی، باقی لوگ تو سارے بے نمازی ہی ہیں، تو میں نے نماز چھوڑ کے کون سا گناہ کر دیا۔ حرام تعلقات میں مبتلا ہوئے نا تو زنا کر لیا، تو پھر لگا کہ یار دنیا کے سارے لوگ زنا کر رہے ہیں، اتنے لوگ تو زنا کر رہے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کون سا کر لیا۔ جھوٹ بولا اور پھر سوچے کہ یہ تو چلا ہوا ہے، رائج الوقت ہے، تو اس میں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا، سب تو ایسا کرتے ہیں۔ جب دماغ میں یہ سوچ آئے تو یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ یہ بڑے شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ نفس کی طرف سے نہیں بلکہ یہ نفس امارہ کی طرف سے ہے جو آپ کو برائی کا حکم کر رہی ہے۔ تو یہ تین سوچ ہے، ایک سوچ تو مثبت ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور باقی دو سوچ یہ نگیٹو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے نا، اور بہت سی بار میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں بہت گنہگار ہوں، میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شیطان کی طرف سے سوچ ہے اور یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیں رحمانی سوچ کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہو گیا، جی ہاں میری غلطی ہے، شیطان نے مجھے بہکایا، نفس نے مجھے بہکایا، میں اس بہکاوے میں آ کے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، لیکن میں توبہ کر رہا ہوں، اور جب بندہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جو گناہ میں مبتلا ہوئے پھر اور آگے بڑھتے چلے گئے، قتل کیا، زنا کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، دنیا کا ہر غلط کام کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اگر تم سچی توبہ کرو گے، نیک بننے کا ارادہ کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آئیے، گناہ تو ہم کرتے ہی ہیں، اس پازیٹیو سوچ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو ہم پیدا کریں، خود بھی آگے بڑھیں، دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔